اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وكان الانسان قتورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ انفاق وکان الانسان قتورا صدق اللہ۔ قل نبی محترم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہہ دیجیے، اور آج کے داعی کو بھی خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہہ دیجیے، کیونکہ دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے۔ قل کہہ دیجیے، لو کل فعل امر ہے اللہ کی طرف سے، اور لو کے معنی اگر، ہم نے پڑھا تھا ان کے معنی بھی اگر ہوتے، لو کے معنی بھی اگر ہوتے۔ کل لو انتم، انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دو مذکر اور دو مؤنث، انتم تم سب مذکر، اور انتنا تم سب مؤنث، تو انتم تم سب مذکر، اور یہ خطاب کیا جا رہا ہے چونکہ انسان کو، تو انسان مذکر ہے اس لیے کہا تم سب انسان۔ قل لو انتم، اے میرے مخاطبین اگر تم سب، تملکون، تو یہ تو ہم نے پڑھا ہے مضارع کی علامت اور مخاطب کے لیے آتا ہے، یا تا الف اور نون لگ جائے تو بس اس کا ترجمہ زمانہ حال میں کرتے ہیں یا زمانہ مستقبل میں، اور تا لگا ہو تو سیکنڈ پرسن ہے، یا لگا ہو تو تھرڈ پرسن ہے، وہ ان الف لگ جائے تو میں اس کے معنی ہو جائیں گے، نون لگ جائے تو ہم اس کے معنی ہو جائیں گے۔ تملکو، تم ملکیت رکھتے ہو، اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اگر تم ملکیت رکھتے، بونن جمع کی علامت، اگر تم انسان اگر ملکیت رکھتے، خزائنہ، خزانہ کی جمع اردو میں خزائن ہے، ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، خزائنہ رحمت ربی، رحمت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کی اگر تمہیں ملکیت ہوتی، اگر تم اس کے مالک ہوتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے، تم اس کے مالک ہوتے، مالک کہتے اس کو ہیں جس کے پاس تصرف کا حق ہوتا ہے، اگر تم مالک ہوتے تو یاد رہے کہ جو ہمیں ملا ہوا ہے نا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ اگر تصرف کو ویسے استعمال کریں جس طرح انعام دینے والے نے، وہ نعمت دینے والے نے ہمیں کہا ہے، تو ویسے استعمال کر رہے ہیں تو ہم خوش نصیب اللہ کے بندے کہلائیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو اللہ کے باغی کہلائیں گے، تو اس دنیا میں بھی سزا پائیں گے، اس دنیا میں بھی سزا پائیں گے۔ یہ تصرف کا حق ہمیں اتنا دیا گیا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کام کرنا ہے تو انعام تب ملنا ہے۔ یہ نعمت جس منعم نے دی ہے اس سے بغاوت کر کے نہیں استعمال کرنا اپنا یہ حق۔ اس وقت سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم یہ حق استعمال کر لیتے ہیں
میری ہے نا چیز, میری اولاد ہے نا, میری بیوی ہے نا, میری زمین ہے نا, میرا گھر ہے نا, میری طاقت ہے نا. وہ تیری طاقت نہیں ہے, تو اس میں تصرف اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. یہ آنکھ جہاں اس نے کہا ہے وہیں لگے گی, اور جہاں اس نے کہا ہے روک دو, اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, وہاں نیچے ہی کرنی پڑے گی. تب تم مسلم ہو. کلمہ پڑھنے کے بعد اب بون لگ گیا ہے, تمہارا الہ اللہ ہے, اس کی ملکیت ہے سب کچھ. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی, رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک اگر تم ہوتے, اذن تب تو, اذن یہ تو بار بار آنے والا کلمہ ہے, تب تو لَأَمْسَكْتُمْ, لام یقیناً کے لیے, تم کا کلمہ تو اردو کا ہی کلمہ ہے تم, اور امسکا یمسکو امساکن کہتے ہیں چمٹ جانا, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, چمٹ جانا, ساتھ لگ جانا. یا پکڑ لینا ایک ہی بات. خشیت انفاق, خشیت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ ساتھ یہ کیا ہم اردو میں لکھتے ہیں ڈر. خشیت الہی, اللہ کا ڈر, اردو میں استعمال کرتے ہیں. خشیت الانفاق, انفاق کہتے ہیں خرچ ہو جانا. انفقا ینفقو انفاقن, کسی چیز کا خرچ ہو جانا. اس ڈر سے کہ یہ چیز خرچ ہو جائے گی تم اس سے چمٹ جاتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ, وہ کانا ہے, الانسانو کون سے ہی ہے کلمہ کانا, اردو کا کلمہ ہے. اے کون و مکان کے مالک, ساری دنیا جہاں کے مالک. یہ کون کا کلمہ جو چیزیں ہو چکی, ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ, اور ہے انسان, قَتُورًا, یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. قَتَرَ یقترو, قَتَرَ اس نے کنجوسی کی, یقترو وہ کنجوسی کرتا ہے, یا قطوراً اس کی یہ حالت بتائی جا رہی ہے, دو زبریں لگا کے ایک الف لگا اضافہ, تمہاری حالت یہ ہے کہ تم پرلے درجے کے کنجوس ہو. یہ وزن دیکھیں, فعولن, فعولن کا جہاں بھی وزن آ جاتا ہے اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے, زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. کنجوس ہی نہیں, تم بہت کنجوس ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کا نام آئے تو تھوڑی سی آواز کے ساتھ صلی اللہ کہیے. وہ کبھی سنتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے آدمی بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ کا نام آئے تو میں نے درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. وہ مگن ہوتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو, لیکن کام گناہ گاروں والا ہے کہ آقا کے اوپر نام آئے تو اس پہ جو درود نہ پڑھے تو اللہ کی, فرشتوں کی, رسول اللہ کی اور انسانوں کی اس پر لعنت ہو. یہ جبریل امین نے دعا کی ہے, محمد رسول اللہ نے اس پر آمین کہا ہے. کیونکہ یہ خدشہ بہت خطرناک ہے تو اپنے بھائی کو بچانا ضروری ہے, اس لیے ہلکی سی آواز کے ساتھ کہ وہ بھولا ہوا ہے تو اسے یاد آ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کلمہ بھی اتنا پیارا ہے کہ جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھی بہار اٹھتی. شعر پڑھ کے تو فوراً پھر درود شریف پڑھ دینا چاہیے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں ہاں, اب آ گیا ہے نا نام تو اب مکمل کی ہے بات, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ فرض ہے سننے والوں کے لیے, پڑھنے والوں کے لیے نہیں, میں نے کہا.
جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. یہ ہے جملہ. آپ کو تو 7 خون معاف ہیں جی. وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. یہ دولت، یہ مال، جاہ و حشمت، یہ اقتدار، یہ سب اللہ کی نعمتیں. سونا چاندی، اعلیٰ گھر، سواریاں عمدہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں. لیکن اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت جو انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجی ہے وہ اپنی ہدایت اور اپنا نبی ہے. یہ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے. آپ نے پچھلی ساری بحثیں پڑھی تو بحثوں کے اندر اگر خلاصہ کروں تو یہ ہے نا کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا انسان ہے، اب اس کو نبی مان لیں. یہ نبی ہے ہی نہیں. یہ غیب کی باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے. یہ تو فلاں سے سنتا ہے، فلاں سے سنتا ہے، اور ان کی باتیں سننے کے بعد ہمیں آ کے بتا دیتا ہے کہ میں نبی اللہ ہوں اور مجھے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے. یہی پڑھا جی ہم نے. وہ مانتے ہی نہیں. اچھا اگر تو نبی ہے تو تیرا گھر سونے کا کیوں نہیں بن جاتا؟ یا اپنے اللہ سے کہہ تیرا گھر سونے کا بن جائے. یہ بڑی تنگ سی وادی ہے مکہ کی، یہ کھلی وادی بن جائے، سرسبز بن جائے، شاداب بن جائے، کھیتیاں لہرانے لگے، پھل لگ جائیں یہاں پر، کہہ دے اللہ کو اپنے کر کے دکھا، ہم تجھے مان لیں گے. یہ سارے جو ہلے کرتے تھے صرف اس لیے، نفسیاتی بیماری یہ تھی کہ یہ جو رحمت، یہ جو اللہ کی بڑا انعام تھا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا تھا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آپ نبی اللہ ہیں، کہ اپنے ہی جیسے انسان کو اب ہم نبی اللہ مان کر اپنے اوپر فوقیت دے دیں. مشرکین مکہ یہ جو کام کرتے تھے اچھا کرتے تھے کہ برا کرتے تھے؟ آپ کے حقیقی بھائی کو اللہ تعالیٰ کو انعام دے دے، وہ اچھی گاڑی لے لے، اس کا کاروبار چمک جائے، اسے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، دل میں خوشی ہوتی ہے کہ منو پتہ پچھوں کی ہے، میرا تو پڑھا ہے، میں تو سارا ہی جاننا. یہ میرے الفاظ ہیں یا میں نے آسمانی کوئی الفاظ استعمال کر دیے؟ میرے اور آپ کے گھر کے یہ باتیں ہیں. عورتوں میں کوئی کہہ دے کہ فلاں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ کہیں چیخ لگ رہے ہیں، سونا پایا ایسی، کپڑے پائے سن، ماتر ساتھ پان تھے چمک اٹھن. دل ہی نہیں کرتا برداشت کہ اس کو قبول کر لیں کہ کوئی ہم سے بھی آگے ہے. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ کاروباری ہوں گے اور کچھ لوگ ملازمت پیشہ ہوں گے، تو آپ کا تجربہ ہے نا کہ اگر آپ کے کسی ساتھی کو پروموشن مل جائے تو اس سے محبت ہوتی ہے کہ جیلسی؟ کنجوسی کی آخری حد نہیں ہے. یہ بھئی افسر تو وہ بنا، تیرے گھر سے بنا ہے، تیرا کیا نقصان ہوا ہے، تیرے اوپر بجلی کیوں گر گئی ہے؟ اندر کا یہ جو بخل اور کنجوسی ہے، یہ کاتارا کا کلمہ جو ہے نا، کاف تیرے، اصل میں ہماری زبان میں جو استعمال ہوتا ہے کاف اور توئے سے ہوتا ہے، قطرہ قطرہ. یہ قطرہ قطرہ کر کے اکٹھا کرنے کی عادت والا جو ہوتا ہے، جب کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں
اور عقل اس کی معاف ہو جاتی. کہتا ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ میرے پاس ہونی چاہیے. اللہ کہتے چلو اتنا تمہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بے شک رکھ لو کہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے, چلو اتنا کر لو, یہ اچھی چیز ہے میرے پاس بھی ہو جائے. لیکن اتنی گندگی کہ اس کے پاس نہ ہو, یہ چھن کر میرے پاس آ جائے. حضور کو یہ فضیلت جو مل رہی ہے کہ اللہ نے آخری نبی بنا دیا, یہ قابل قبول نہیں تھی. اور آج بھی ہمیں کسی کو کوئی انعام مل جائے, کسی کو کوئی اللہ فضیلت عطا فرما دے, کسی کو شاباش مل جائے گھر کے اندر ہی, سگے بہن بھائی, باپ کسی کو بچے کو کہہ رہے نا شاباش, تو باقی منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کو کیا یہ عادت پسند ہے جی؟ تو نکال دینی چاہیے نا. یہ تو کافروں کی سنت ہے, یہ تو کافر کر رہے تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کے. تو ڈوبیے نا, پھر ابھی ڈوبیے, کل کی بات کیوں کریں, گھر جا کے بات کیوں کریں, ابھی اس وقت دیکھیے کہ میرے اندر اگر یہ خامی ہے تو اللہ معاف فرما دے, آئندہ نہیں کروں گا. پھر تو شاید کا فائدہ ہو جائے گا. ورنہ علمی طور پر بہت بڑے علماء موجود ہیں, زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ کہیں کہ ہم بارش کا پہلا قطرہ ہیں, اللہ تیری بات سنی, آج کے بعد کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر ہم اس سے حسد نہیں کریں گے. یہ میں نہ قتل ہو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حسد نہ ہو, کہ انسان ہے ہی کتورا. میں نے پنجابی میں کتورا نہیں کہا لیکن ہے, میں نے نہیں کہا, لیکن وہ ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر. وہ مجھے یاد آ گیا, ہلاکو خان نے بغداد فتح کر لیا تو اس کی عادت تھی کہ جتنے اہل علم ہوتے تھے وہ یہ دونوں باپ بیٹا, چنگیز خان بھی, ہلاکو بھی, اور اس کا ایک بیٹا بھی, یہ قرآن مجید کو پوری طرح اچھی طرح پڑھے ہوئے لوگ تھے, عام لوگ نہیں تھے یہ. تو وہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا تھا اور انہیں مارتا نہیں تھا, جیلوں میں بند نہیں کرتا تھا, بلکہ اپنے دربار میں جگہ دیتا تھا کہ مجھے کوئی غلط کام کروں تو مشورہ دینا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں. انہی میں سے ایک صاحب علم کو بغداد میں سے پکڑا اور اپنے دربار میں رکھ لیا. تو یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کی جبلت کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے. تو کچھ کھا رہا تھا چنگیز خان, ہلاکو خان, تو اس نے کہا کہ مجھے اب ان کا نام یاد نہیں رہا, کوئی نام تھا ان کا, پتہ نہیں شام کے کیا نام تھا. کہا کہ وہ ایک بوٹی کھاتا, ایک کتے کو کھلاتا. تو اسے کہنے لگا کہ بتا تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ میرا کتا زیادہ بہتر ہے. جو غلام ہوتے ہیں نا, غلامانہ ذہنیت والے, وہ فوراً کہتے ہیں جناب آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے. غلط کہہ رہا ہوں جی؟ لیکن یہ غلام نہیں تھا, یہ اللہ کا بندہ غلام نہیں تھا. اس نے کہا کہ ابھی تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میں زندگی کے آخری سانس تک اگر اللہ کا وفادار رہوں تو میں اس سے بہتر ہوں,
اور اگر اللہ کا وفادار نہ رہوں تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. آج دیکھ لیجیے ہم کس کے وفادار ہیں. سوچئے ذرا, رب کے ہیں کہ اپنے مفادات کے؟ میں صرف شرفا کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. اس کو اندر سے نکالنا ہے, اس کو اندر سے نکالنا. مجھے جھٹکا لگا ایک دم جب میں نے سنا کہ میرا CNC امریکہ چلا گیا ہے. کیوں گیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ ساری پلاننگ ہی ان کی ہے. یہ تو لبیک کہنے والوں میں سے ہے. بلا کے اسے سمجھا دیا گیا کہ 4 دن تم کشمیر کی بات کرنا, لوگ تمہارے ساتھ لگ جائیں گے. اسی دوران وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 2 ریاستیں وہاں پہ ہونی چاہیے غزہ کے اندر, تو 2 ریاستوں کے اندر تم ووٹ دے دو. یہ ووٹ دینے جا رہے ہو, اسرائیل کو حق دینے جا رہے ہیں وہاں پہ حکومت کرنے کا. زبانیں کیوں خاموش ہو گئی؟ مفادات کے لیے. ہائے مجھے کہیں کوئی پکڑ نہ لے, ذاتی مفاد. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ جی اندر کی ان قدورتوں سے نکلنے کی کوشش کیجیے. اسی کا نام رسول اللہ کی جو جاب دی گئی تھی تزکیہ نفس تھی, دلوں کو اندر سے پاک کرنا. علم جو اگر پاک کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اندر سے اپنے آپ کو ان علائشوں سے پاک کیجیے. جن کو چمٹ گئی ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو بھی ٹھیک کر دے, اللہ ان کو بھی ٹھیک کر دے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے خزانے کی دوسری چیزیں بھی ان کو دے دیتا کہ لو میرا مال بھی ہے تم تقسیم کر دو, یہ دولت تم تقسیم کر دو, یہ ملک تم تقسیم کر دو, تو یہ سارے اپنے قبضے میں کر لیتے کہ اگر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا, خرچ ہو جائے گا. اچھا اس ذہنیت کو ذرا اندر سے دیکھیں. ہم تو نہیں اس پہ کام کر رہے کہیں. جب اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں نا کہ 1 روپیہ لگاؤ گے تو 10 دوں گا. تو لگاتے ہوئے سوچ کیا پیدا ہونی چاہیے کہ میرے خزانے میں 10 روپے زائد آ گئے ہیں کہ کم ہو گئے ہیں؟ 1 روپیہ لگایا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ نہیں آتا نا, اندر سے یہ آواز نہیں اٹھتی. میرے پاس 100 روپیہ ہے تو میں نے 1 روپیہ لگایا ہے تو آواز اٹھتی ہے, باقی 99 رہ گئے. کوئی مجھے سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہیں, 100 میں سے 1 نکل جائے باقی 99 ہی ہوتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں جی؟ اپنی اس نفسیات کو بھی ٹھیک کر لو. مالک کون ہے؟ وہ 1 کے بدلے 10 دے تو 10 کے بجائے 70 بھی تو دے سکتا ہے, دے سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو اس کا وعدہ ہے, یہ تو اس کا وعدہ ہے. تم اپنا اخلاص بڑھا کے روپیہ 1 ہی دو تو میں تمہیں 70 دے دوں گا. تم اخلاص بڑھا لو تو 700 گنا کر دوں گا. تم اخلاص اور بڑھا لو تو اتنا دوں گا جتنی میری شان ہے. لیکن کتورا ہے نا, کہتا نہیں کٹ جان دے, چمٹ جاتا ہے.
شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دیتے ہوئے بڑا مزیدار کہا کہ دو دوست، یہ انسانی نفسیات کی بات ہے، تو یہ قرآن اس نفسیات کو ٹھیک کرنے ہی آیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن نفسیات کی کسی ایک کتاب کا نام بتاؤ جہاں انسان کے ہر پہلو سے علاج ہو سکتا ہو تو وہ صرف قرآن حکیم ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو دوست تھے بڑے پکے، وہ جنگل میں سیر کر رہے تھے اور حبس کا زمانہ تھا۔ حبس کے زمانے میں آپ کو پتا کہ جنگل کے اندر کی صورتحال جہاں جتنا گھنا ہوتا ہے وہاں سانس لینا اور مشکل ہوتا ہے، گرمی زیادہ لگتی۔ چلتے چلتے بیچارے تھک گئے، ان کے پاس ایک پنکھا تھا، دونوں ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، گرمی میں مرتے رہے، پنکھا نہیں کسی نے استعمال کیا۔ بھلا کیوں؟ پنکھا میں استعمال کروں گا، یہ ساتھ لیٹا ہوا مفت میں میری ہوا لے جائے گا۔ کتورا، پتہ نہیں میں معنی سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں، میں نے پنجابی میں نہیں کہا کتورا، لیکن اس سے نیچے ہے، جو اپنے بھائی کو کہ میں پنکھا کروں گا تو اس کی ہوا لے جائے گا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ بھی صفت ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ نہ اس بیٹے کی کمائی ہے نہ اس بیٹے کی کمائی، کمائی باپ کی ہے۔ وراثت میں زمین تقسیم ہو گئی تو آدھی اس کی اور آدھی اس کی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے اینٹ کو اس طرح رکھتا ہے تو اس طرح یہ 7 انچ ہوتی ہے اینٹ، 9 انچ جگہ میں سے 4.5 جائے گی، اس طرح رکھ تاکہ 2 انچ میری جائے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا نہیں؟ اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اس پہ قتل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا نا ایک 5 مرلے کی زمین کے اوپر ماں کو قتل کر دیا ہے۔ کتورا بہت خطرناک صورتحال ہے، اللہ اسے نکالنا چاہے۔ یہ مشرکین مکہ کی صفت تھی، اور محمد رسول اللہ کے غلام کلمہ پڑھ کر بھی اسی صفت میں رہے، تو انقلاب تبدیلی کوئی آئی ہے؟ تو آپ تو پیغمبر انقلاب ہیں۔ یہ تبدیلی آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنے اندر بھی، اپنے اہل خانہ کے اندر بھی یہ تبدیلیاں پیدا کرنا ہیں، مثالیں دے دے کے انہیں سمجھانا ہے۔ بس انہیں تکلیف یہ ہے کہ اس کو فضیلت مل جائے، یہ نبی ہو جائے، یہی تھی نا اصل تکلیف۔ تو آج بھی کوئی اللہ کا بندہ خالصتاً اللہ کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دے، وہ میدان سیاست کے اندر اترے خالصاً اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں ایک جملہ عموماً آپ نے سنا ہوگا، بکواس کرتا ہے کہ مجھے اسلام چاہیے، اسلام چاہیے۔ اسے اسلام نہیں چاہیے، اسے اسلام آباد چاہیے۔ گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے پر یہ بھی آ جائے؟ اندر سے نکالیے اس بیماری کو۔ ہم اس پہ الزام لگانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ دل کا حال کون جانتا ہے؟ تو نے تو اپنے آپ کو اللہ بنا لیا ہے کہ تو کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس کے دل میں یہ ہے کہ اسلام نہیں چاہیے، اس کو اسلام آباد چاہیے۔
یہ سنتے ہیں کہ نہیں جملہ آپ؟ سنتے ہیں، پڑھتے بھی. اللہ نے اس نفسیات کا تذکرہ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور اسے جا کے اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ اس قوم کو غلام مت بنا، اسے اللہ نے آزاد جانا ہے، تو ان کی تقریر سننے کے بعد فرعون کی جو قرآن حکیم نے کمنٹری کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے، ملا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتا ہے یہ تم سے تمہاری حکومت چھیننے آیا ہے. حالانکہ حکومت کس کی تھی؟ فرعون کی. وہ سیاستدان کیا کہتا ہے؟ تم سے تمہاری حکومت چھیننے آیا ہے، تاکہ تم یہ سمجھو فرعون کی حکومت تو تمہاری حکومت ہے نا، تو اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے فرعون حضرت موسیٰ کو مارو. یہی ہم کر رہے ہیں جی. اقتدار تو کسی نے لینا ہوتا ہے، عوام کو ایسے ہی برگلاتا ہے. یہ صفت فرعون ہے یا کسی اور کی صفت ہے؟ تو ہے تو اندر سے نکالیے نا پھر اس کو. نہیں نکالیں گے تو یہ آیت نہیں پڑھی ہے ہم نے. اگر پڑھ لی ہے تو ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او حجت علیک. حجت لک یہ تمہارے لیے دلیل بنے گا جنت میں جانے اور اللہ کو رضا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے. یا حجت علیک، اللہ کا کلمہ آ جائے تو سے مراد تمہارے خلاف ہوگا کہ اس نے مجھے پڑھا بھی اور تب بھی اس نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. اس ڈر سے میں کہتا ہوں اپنی تبدیلیاں فوراً لے کر آئیں. کہیں سانس کا پتہ کہ اگلا سانس آئے کہ نہ آئے. اللہ یہ تو کہتے فیصلہ کر چکے تھے، میں نے زندگی اس کی لے لی ہے، ورنہ اس نے میری اطاعت ہی کرنا تھی. فیصلہ تو آپ کر لیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کے داعی کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور اس وقت محمد رسول اللہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے. ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے ضرور ان کو روک رکھتے، اس سے چمٹ جاتے، کسی کو پھوڑی کوڑی بھی نہ دیتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے. یہ دل کی تنگی ہے. اگر تہذیبی اعتبار سے بھی میں کہوں تو بر صغیر کا مشرق، اس کا مندر بھی تنگ. دیکھا کسی نے کبھی مندر؟ جی. وہ بھی تنگ. عبادت گاہ اس کی تنگ. مومن کی عبادت گاہ کھلی ہے تنگ. کھلی. یہاں کے برصغیر کے مشرق کا دل بھی تنگ اور مومن کا دل. مجھے تو ہنسی آتی ہے جب لوگ نا کہتے ہیں، جب آج کل ایک محاورتاً لوگ کہنا شروع کر دیا ہے، جب ملتے ہیں تو پھر فارغ جاتے ہوئے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے. جی ایسے کہتے ہیں. وہ فیٹے منہ تواڈا، ہم تو دنیا کا خیال رکھنے والے، ہمارا سینہ اتنا بڑا ہے. اتنے تنگ نظر نہیں کہ اپنا خیال رکھیں. ہم تو اپنا لٹا کے بھی ہم آپ کا دوسروں کا خیال رکھنے والے. اتنا تنگ نظر ہم نے سمجھ لیا، اتنا تنگ دل سمجھ لیا. رات کو بھی مجھے کسی نے کہا اپنا خیال رکھے، اس کی تو شامت آنی تھی. کیا یہ تہذیب ہم اپنا رہے ہیں؟ کن کی اپنا رہے ہیں؟
چیل کے مر جانے پر پوری دنیا میں ہوگا. شور مچاتے ہیں کہ ایک چیل کو مرتے دیکھ نہیں سکے ہم, اور پوری دنیا میں انسانوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں. وہ تم دیکھ کر اس کا پھر پرچار بھی کرتے ہو, دیکھو ہم وہ ہیں جنہوں نے اتنے مار دیے. بڑے تنگ دل لوگ ہیں. کہیں غصے میں آ کے تم تنگ دلی نہ دکھا دینا. انہوں نے تو نسل کشی کی کوشش کی ہے, اور جب انشاءاللہ ہمیں قبضہ ملے گا ہماری فراخ دلی پھر بھی دیکھ لینا. ہمیں تو حالت جنگ میں بھی کسی عورت کی طرف ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت ہے, کھڑی فصل کو اجاڑنے کی اجازت ہے. یہ سب کچھ کر کے بھی پھر بھی اپنے آپ کو برائٹ مائنڈڈ کہتے ہیں. تنگ دل کہیں کے. سب سے زیادہ ہمیں جو ان کو مانتے ہیں, میں جو مانتے ہو نہیں کی تو اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں. میں ادھر ہی گفتگو کرتا رہا تو آج کا سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا. اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں میرا خیال ہے. لیکن میسج بہت اچھا کنوے ہو گیا. اللہ کرے جی یہ اتر جائے اندر, دل میں اتر جائے اور آپ کے عمل میں ڈھل جائے. میرے اور آپ کے عمل سے یہ بات ڈھلی ہوئی چمکتی ہوئی دوسروں کو بھی محسوس ہونے لگ جائے. میرا رب شاباش ایک دفعہ کہہ دے, بس اتنی خواہش ہے کہ رب شاباش کہہ دے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اچھا میرا جی چاہتا ہے کہ اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے تو میں اگر آپ سے پوچھنا شروع کروں تو آپ ساتھ ساتھ بولیں تو اس سے جو آئندہ سیکھنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ زیادہ ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب اس کا بھی تو علاج کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب میں پڑھاتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی ہے, تو آپ کی نیند بھی تو دور کرنی ہے نا. اور اللہ کی رحمت ہوتی تیرے اندر آگ لگ جاتی, تجھے چین نہ آتا. اللہ کا دین مغلوب ہے اور تو غلبے کے بجائے اس مغلوبیت کے اوپر ہی راضی ہو کے بیٹھ گیا. واو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہ عابد صاحب کا بیٹا نہیں نا بولا, مجھے پتا کبھی کبھی آتا ہے تو اس نے بولنا نہیں ہے, بلانا تو ہے. واو کے معنی ہماری زبان میں بولتے استعمال ہوتا ہے نا. لقد لام بھی اور قد بھی. لام بھی یقیناً کے لیے اور قد کس لیے آتا ہے, یہ بھی یقیناً کے. یقیناً یقیناً وَلَقَدْ اور یقیناً یقیناً آتینا یہ الف اور تے سے ہے. ہم اردو میں عین اور توئے سے لکھتے ہیں عطا کرنا, وہی کلمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا آتا یاتی اتیانن ایک یہ آتا ہے. آتا یاتی وہی آنا, یاتی اتیانن آنے کے لیے آتا ہے. اور کبھی یہ کلمہ آتا یوتی اتیانن دونوں معنوں میں آتا.
اور جب آتا یوتی اتیانن کے معنوں میں آتا ہے تو اس وقت یہ کلمہ عین اور تا سے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں عطا کرنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا ہم نے عطا کیا. آتائی تو ہوتا تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ میں نے عطا کیا. آتائیتا آتائیتی آتائینا. اچھا نہ تو ہم جمع کے لیے آ گیا لیکن اللہ تو ایک ہے. شہنشاہ کے پروٹوکول کے لیے ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے عزت و احترام کا کلمہ نہ اس لیے لگ گیا. یہ اللہ جل شانہ نے اپنے لیے خود استعمال کیا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے مفرد کا صیغہ استعمال کر جائے. اللہ ایک ہے نہیں, اللہ ایک ہے. اللہ اکیلے نہیں, اکیلے ہے نہیں, اکیلا ہے نہیں, اکیلے ہیں. ادب سے وقار کے ساتھ. وہ شہنشاہ مطلق ہے. وہ سمجھاتے ہیں ہمیں کہ نہیں جی وہ مفرد اور جمع کا معاملہ ہے, اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کسی کو نہ پتہ ہو کہ یہ پروٹوکول کی زبان ہے تو وہ غلطی سے زیادہ سمجھ لے گا. ہمیں اتنا ہی پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے. جب ہم کہتے ہیں کہ ابا جی تشریف لائے, کتنے ابا جی آتے ہیں؟ دماغ کے کسی گوشے میں ہے کہ میرے 2 بے آ گئے ہیں, 3 آ گئے ہیں؟ پتہ نہیں. اپنے دماغ سے یہ قانون مت بناؤ. جب سے علم الکلام آزاد ہوا ہے, ایجاد ہوا ہے, اس وقت سے ہم نے یہ حرکتیں شروع کر دی. یہ فرقے بھی اسی زمانے میں بنے جب علم الکلام آزاد ہوا ہے. میرے لیے تو کتاب اللہ اور اس کا بہترین اشارے محمد رسول اللہ. یہ عقل تو بہت دور تک لے جائے گی. یہ جتنے فرقے بنے ہیں, جتنے مذاہب بنے ہیں, یہ علماء کے دماغوں کی اختراعیں ہیں. ورنہ 1,24,000 انبیاء رسول ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. محمد رسول اللہ پہ تو تکمیل ہوئی ہے, رسول اللہ لے کر نہیں آئے. رسول اللہ کے اوپر تو اس کی تکمیل ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کیے 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور 9 کہتے ہیں. 9 آیاتن ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایک تو قرآن حکیم کی آیات ہوتی ہیں, یہ بھی نشانیاں ہیں. اور نشانی کا کام اللہ سے ملانا ہوتا ہے. اور دوسری جو دنیا میں علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی منزل کا پتہ دیتی ہیں. خان صاحب وہ جو سڑک کے اوپر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں, وہ جو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گجراں والا اتنے میل رہ گیا ہے, یہ منزل تک پہنچانے کے لیے ہے. یہ آیات لگی ہوئی ہیں, یہ علامات لگی ہوئی ہیں, یہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں. یہ چاند, سورج, ستارے, یہ اس کی نشانیاں ہیں. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی, اللہ نے قرآن میں اسے اپنی آیت کہا ہے. چلو یہاں پہ رک کے اگر میں یہ کہوں, اللہ کی آیت کا عدم احترام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جی مجھے نہیں آواز ہے. شاعر اللہ, اللہ کے آیت کا عدم احترام کیا جا سکتا ہے؟ ہم گھر میں بیویوں کا عدم احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب بولیے نا. کوشش تو ہوتی ہے احترام کرنے کی. خاموشی. ہم جب, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے تو استاد محترم نے بتایا کہ یہ بیوی اللہ کی آیت ہے اور احترام کا تقاضا کرتی ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, اس وقت وہ بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر نا, بڑے لیڈر ہیں وہ, اس لیے ان کا نام نہیں لے سکتا. تو میرے کلاس فیلو تھے.
میں نے اس سال اس کی شادی ہوئی تھی، تو میں نے کہا جا کے بیوی کا احترام کرے گا، اس نے آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اس نے کہا وہ ہماری ماں لگتی ہے اس کا احترام کرے. یہ ہیں ہم. یو کے اسلامک مشن کے سیکرٹری جنرل تھے مولانا حبیب الرحمان، وہ اس وقت دورے پہ آئے ہوئے تھے سعودی عرب. تو میں نے کہا آج تو فلاں صاحب نے مجھے لاجواب کر دیا ہے. کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ بات ہوئی، استاد نے سکھایا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ اللہ نے اسے آیت کہا ہے تو آیت تو احترام کا تقاضا کرتی ہے، تو تم اس تقاضے کو پورا کرو گے؟ تو وہ کہتا وہ ہماری ماں لگتی ہے. تو انہوں نے آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا اسے کہتے کہ تو بھی تو اس کا باپ نہیں نہ لگتا کہ وہ تیرا احترام کرے. صحیح جواب ہے. کہنا تم نے بھی چپ رہ گئے، تم بھی بولے آدمی، اسے کہو کہ تم بھی تو اس کے باپ نہیں لگتے کہ وہ تمہارا احترام کرے. بالکل صحیح. لیکن ہم نے اس کو پڑھنے کے باوجود گھروں میں یہ احترام نہیں دینا، اس لیے کہ اندر سے آج سے 8-10 نسل پہلے سارے ہم ہندو اور سکھ ہی تو تھے. ان کے ہاں تو وہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے. ایسے ہی کہتے ہیں، ابھی بھی ایسے ہی کہتے ہیں. وہ کہتے جب چاہے بدل لو، اس کی حیثیت کوئی نہیں. اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یورپ نے عورت کا بڑا احترام دیا ہے. آج تک تو وہ عورت کے لیے کوئی نام بھی نہیں دے سکتے، وومین کہتے ہیں. مین اور وو یہ مرکب کلمہ ہے، WOE. وو کہتے ہیں تباہی کو، وو مین کی تباہی، یعنی مرد کی تباہی ہے یہ عورت، یہ نام دے رکھا انہوں نے. ابھی عورتوں کو سب سے پہلے تو یہی پوائنٹ سمجھانا چاہیے تمہارا نام کیا رکھا ہوا انہوں نے. پہلے آپ سمجھے گے تو اس کو سمجھائیں گے نا، پہلے آپ کا احترام کرنا شروع کریں. کیسے سمجھا لیں گے؟ یہ معاشرے کی تبدیلی محمد رسول اللہ نے سوچیے کس طرح رو رو کے کی ہوگی، کس طرح راتیں اٹھ کے دعائیں کر کر کے کی ہوگی. پتھر پڑ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ کام آج پھر ان کی سنت کو ادا کرنے کا موقع آ گیا، ہمیں کرنا ہے. یہ 9 آیات 7 نشانیاں دی ہیں، 9 نشانیاں بینات واضح بات. ہم مولانا کا بیان سننے گئے، کیا مطلب؟ بیان. میں نے کسی سے پوچھا الحمدللہ کا کیا معنی ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کی طرح انہوں نے کہا وہی جو کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ. غلامی اور آزادی میں یہی فرق ہے کہ غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا، اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا ہوں. پتہ ہوتا ہے آپ کو، لیکن اندر کی صلاحیت رک جاتی ہے. آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا جو میں کہنے لگا وہ ٹھیک ہے، گوری چمڑی والا کہے گا تو وہ سائنٹیفک زبان ہوگی، وہ ٹھیک کہے گا. لیکن تو اتنی بھی بات ہوتی نا ہارنے کی، ذہنی ہار کی، اگر اتنی بات ہوتی کہ ایک گورے نے کہا تو مان لیا، ایک کالے نے کہا تو نہیں مانا، تو چلو قبول ہوتی. ایک طرف جاہل گورا کہتا ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ایک طرف جاہل گورا کہتا ہے، دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک کہتا ہے. اس وقت غلامی کی اس کیفیت میں ہے. ہم مولانا کا بیان سننے گئے، مولانا کی اس آیت کے متعلق جو وضاحت ہے، جو تحقیق ہے، وہ سننے گئے. وضاحت اور تحقیق کے لیے ہوتا ہے جو روشن اتنی ہو، جسے بصیرہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، جو دماغ کی بھی روشنی کے ساتھ ہر چیز کو عیاں کر دے، نمایاں کر دے، روشن کر دے.
دل و دماغ اسے قبول کرتا ہو، ایسی روشنی. اس لیے یہاں اللہ نے جو آیات دی، جو نشانیاں دی، آیات بینات، اصل کلمہ تھا بینہ، آخر پہ گولتے تھی مفرد. تو مفرد اگر مؤنث ہو تو اس کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے گولتے کو کاٹ دیتے ہیں، الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. دیکھ بینہ کی گولتے کو کاٹا اور الف اور تا کا اضافہ کیا تو کلمہ کیا بن گیا ہے؟ بینات، اس کی جمع بن گئی. روشن نشانیاں جس کو صرف آنکھ ہی نہیں دیکھتی، دل کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، ایسی نشانی. وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فَاسْأَلْ، پس سأل، سوال کر، فعل امر ہے تو پوچھ. اسأل جڑا ہوا ہے. یہی نقصان ہوتا ہے گرامر پڑھنے کا. ڈاکٹر صاحب یہ گرامر پڑھنے کا یہ نقصان ہے. یہ بات سچ ہے کہ اگر الگ کلمہ دیکھیں گے آج تو سألا یسألو اسأل، فعل امر جو ہوگا وہ اسأل ہی ہوگا. جڑ گیا. یہ قرآن ہے اور قرآن کے اندر اسی لہجے میں پڑھنا ہے جس لہجے میں یہ نازل ہوا ہے. یہ لہجہ کس کا نازل ہوا ہے؟ نہیں، قریش کا لہجہ. اللہ نے اپنا کلام جو ہے جب تورات کی صورت میں نازل کیا تھا تو عربی میں نازل کیا تھا. وہ تو زبان ہی اور تھی. اس سے پہلے جو نازل کیا تھا اور جو قرآن نازل کیا تھا اس برِ صغیر میں اللہ نے صرف ایک ہی علاقے میں تو نہیں نا نازل کیا، وہ تو سنسکرت میں کیا تھا. یہ ساری زبانیں میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے کسی زبان کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا. ساری زبانیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ ہم دلائل دے دے کے مر جاتے ہیں، عربی کی فوقیت، عربی کی ابو جہل کی بھی تو یہی تھی. قرآن کی زبان اور ہے. یہ کلمہ عموماً جملے کے شروع میں نہیں آتا، درمیان میں آتا ہے. تو جب درمیان میں آتا ہے تو قریش کس طرح بولتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو حرف ہوتا ہے اس سے ملا کر پڑھتے تھے. تو یہ جو الف ہوتا ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے، نظر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح فَاسْأَلْ، یہاں پہ الف کوئی نہیں ہے، الف ختم ہو گیا. فَاسْأَلْ تو ہمیں قرآن سیکھنا ہے. اگر وہ اسأل کہیں گے تو یہ قرآن غلط ہو جائے گا. فَاسْأَلْ، بلکہ کبھی 2 جگہ قرآن حکیم میں شروع میں بھی آیا ہے. یہ تو درمیان والا ہے نا، پچھلے سے ملایا گیا ہے. قرآن حکیم میں 2 جگہ پر اس طرح بھی آیا ہے کہ آغاز ہی اسی سے، اس کلمے سے ہو رہا ہے، اسأل. تو وہاں اسأل نہیں کہا. مثال کے طور پہ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو، الف وہاں پہ ہے ہی نہیں. سل بنی اسرائیل، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو تو صحیح. بنی اولاد اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ذرا اولاد یعقوب سے پوچھو تو صحیح. یہ جو قریش تھے نا، یہ جب علمی بات، یہ ان کے پاس علم تو تھا ہی نہیں. یہ جب علمی بات کرتے تھے تو یہودیوں سے پوچھ کر کرتے تھے، یہودی نے اٹھاتے تھے. اس لیے اللہ نے مثال بھی دی تو یہ موسیٰ کی دی. یا یہودیوں سے پوچھتے ہو نا، چلو ان سے پھر پوچھ لو. کوئی بات سمجھا سکا جی؟
ان یہودیوں سے پوچھو، اسرائیلیوں سے پوچھو، اس جاءہم، اس جب جاء، جب جاء آ جا، جب آ جائے، جب آ گیا ہم ان کے پاس، جب آ گیا ان کے پاس، فقال قال، کہا اس نے، یہ تو والا مسئلہ غلط ہے جی. فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، جو پھر فوراً کے لیے آتا ہے نا اس کے لیے فا آتا ہے، جو پھر کی بات ہو کچھ دیر کے بعد وہاں ثم کا لفظ آتا ہے. اس کا بھی خیال رکھیے، یہ گرامر بڑا خراب کرتی ہے. گرامر سیکھنی چاہیے زبان سیکھنے کے بعد، پھر یہ پالش کر دیتی ہے، چمک جاتا ہے آدمی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ اچھی لگتی ہے. اگر عربوں کو گرامر سکھائی جائے گی تو زبان انہیں پہلے آتی ہے پھر سکھائی جائے گی. آپ بھی گھر میں اردو پہلے سیکھ لیتے ہیں بولنی، پھر گرامر سکھائی جاتی ہے چھٹی کلاس میں جا کر. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ چمکتا ہے آدمی پھر. لیکن پہلے گرامر سکھا کے الٹی گنگا بہاؤ گے تو بہہ جائے گی، ممکن ہی نہیں. اس جاءہم جب آ گیا ان کے پاس، پس یعنی فوراً ہی جب آیا ان کے پاس، قولا کہا، لہو لام کے لیے، ہو اس، لام تو دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک کے معنی یقیناً ہوتے ہیں، ایک کے معنی کے لیے. تو ٹھیک ترجمہ کریں گے تو تبھی جملہ بنے گا نا، یا یقیناً کریں تو جملہ ہی نہیں بنے گا. فقال لہو تو اس کے لیے کہا، فرعون نے، تو فرعون نے کہا اس کے لیے، انی بے شک میں، لأظنک، لام یقیناً کے لیے، زن کا کلمہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں. لأظنک میں گمان کرتا ہوں، میں لام یقیناً کے لیے، یقیناً میں گمان کرتا ہوں، میں بہت زور سے گمان کرتا ہوں، میرا پکا خیال ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لأظنک آپ کو خیال کرتا ہوں، یا موسیٰ، اے موسیٰ میں آپ کے بارے میں خیال رکھتا ہوں، مسحورا. سحر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، مفعول کے وزن پہ جب کہا جائے گا تو مسحور ہو جائے گا، یعنی جس پر سحر کیا گیا ہو، جس پہ جادو کیا گیا ہو. یہاں پر آپ کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوا ہوگا کہ اس جاءہم فقال، جاءہم کون آیا، کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. آخر پہ آ گیا یا موسیٰ کہہ کر بات واضح کر دی، جو آئے تھے وہ موسیٰ تھے. اگر ایک ہی لائن میں دو جگہ پہ موسیٰ کا نام آتا تو آیت بھاری ہو جاتی، سلیس نہ رہتی. اللہ نے فصاحت کا بھی پورا خیال رکھا ہوا ہے، ادب کا پورا خیال رکھا ہوا ہے. اس لیے آپ گھر میں پنجابی بولیں یا اردو بولیں، اس کے ادب کا پورا خیال رکھ کر بولیں. یا موسیٰ مسحورا. اب یہ تو تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو، بس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل، آل یعقوب سے، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ضرور سحر زدہ آدمی ہے، تجھے کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ جو تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اچھا بھلا تو انسان تھا، تو نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا تھا، ہمیں پتہ ہے. تجھے کسی نے جادو کر دیا، اس جادو کی وجہ سے اب تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا کہ میں نبی اللہ ہوں، میرے پاس اللہ کی خبریں آتی ہیں، ایک دن سب نے مر جانا ہے، پھر اس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، پھر جنت ہوگی یا دوزخ ہوگا. یہ جو تو باتیں کرتا ہے نا، ہم نے کبھی نہیں سنی. لگتا ہے کسی نے تجھ پر جادو کر دیا اور تو اس طرح کی باتیں کرنے لگا. یہ تو ہذیان ہے.
یہ حضرت موسیٰ کو بھی کہا اور عین ان لمحے ان کو سنایا جا رہا ہے جو اس وقت رسول اللہ کو یہی جملہ کہہ رہے تھے، محمد ہم تو تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، تو بڑا اچھا تھا، بڑی عمدہ پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، ہم تو تمہیں صادق اور امین کہتے تھے، فیصلے تو تم سے کرواتے تھے، تو اتنا اچھا تھا، لگتا ہے تو برا نہیں، لگتا ہے کہ تجھے اوپر کسی نے جادو کر دیا، اس جادو کے اثر سے تو نے کہہ دیا کہ میں نبی اللہ ہو گیا۔ تو ان یہودیوں نے تمہیں اکسایا ہے نا، تو جا کر ان سے پوچھو، تمہیں نے تو پہلے اپنے موسیٰ سے بھی یہی کہا تھا، پھر اسے نبی کیوں مانتے ہو؟ تمہاری یہ بات ٹھیک تھی کہ نبی مان لینے والی بات ٹھیک ہے؟ یہ انداز اپنا یار اللہ جل شانہ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔